بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ایک گناہگار پڑوسی کا مکمل واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدین، معتقدین، خلفاء اور ان کے متعلقین سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور انہیں اپنے باطنی فیوز و برکات سے مالا مال کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش فرمایا کرتے تھے۔ جن ایام میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد شباب میں مجاہدہ و ریاضت میں مشغول تھے، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں بزرگ ان کے حجرے میں تشریف لائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عبادت و ریاضت سے بہت متاثر ہوئے اور ان کو بہت سی نعمتوں اور کرامتوں سے نوازا اور ان کی جانب خاص روحانی توجہ فرما کر انہیں درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ آپ ان کی خبرگیری فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے میں ضرور تشریف لے جاتے۔ جب اس مردے کو دفن کرنے کے بعد لوگ واپس ہو جاتے تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر مرنے والے کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا کرتے، مرنے والے کے خاندان و عزیز و اقارب کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی و تشفی دیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ شخص بڑا گنہگار تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا اور غریبوں کو ستایا کرتا تھا۔ ایک دن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پڑوسی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے اس پڑوسی کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس مرنے والے کے عزیز و اقارب مردے کی چارپائی کے پاس بیٹھے دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس پڑوسی کے عزیز و اقارب کو تسلی دی اور فرمایا کہ اب یہ تو دنیا سے چلا گیا، اب رونے سے بہتر ہے کہ اس مرنے والے کے لیے کچھ کرو، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کے نام ایصال ثواب کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس پڑوسی کے تدفین میں شریک ہوئے۔ جب اس کے جنازے کو دفنا دیا گیا تو تمام لوگ جو اس کے جنازے میں گئے تھے واپس ہونے لگے۔ جب سارے لوگ وہاں سے چلے گئے اور قبرستان میں چند لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی اور خواجہ غریب نواز وہاں پر رہ گئے تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عادت کے مطابق اپنے ہمسایہ کی قبر پر ٹھہرے رہے اور کچھ پڑھنے لگے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، پھر کچھ دیر کے بعد اصلی حالت میں آ گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز الحمدللہ فرماتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور مجھ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، بیت بھی عجیب چیز ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار خواجہ غریب نواز سے عرض کی، حضور آج آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار خواجہ غریب نواز سے اس کی وجہ دریافت کی تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس وقت اس مردے کو دفن کیا گیا عذاب کے فرشتے آ گئے، کیونکہ یہ آدمی جس کا انتقال ہوا ہے یہ بہت بڑا گنہگار تھا، اس نے کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا جو کیا نہ ہو۔ جب اس کی قبر کے تختے لگنے لگے تو عذاب کے فرشتے اس کی قبر میں نازل ہوئے
اور اس پر ان فرشتوں نے عذاب کرنا چاہا۔ اسی وقت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوئے اور فرشتوں سے فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے، اس پر عذاب نہ کرو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز سے عرض کی حضور آگے کیا ہوا؟ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ آپ کا مرید ہے مگر آپ کے طریقے پر نہ چلا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا یہ بات سچ ہے کہ یہ میرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلا، لیکن اس نے اپنی ذات کو اس فقیر کے ساتھ وابستہ کیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ اس پر عذاب ہو۔ اسی وقت فرمان خدا بندی آیا کہ ہمیں شیخ کی خاطر منظور ہے، اس پر عذاب نہ کرو۔ جب وہ فرشتے اس کی قبر سے چلے گئے تو مجھے سکون مل گیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی محتمل مزاج، متین اور سنجیدہ بزرگ تھے۔ آپ کو غصہ شاید ہی کبھی آیا ہو، کوئی سخت بات بھی کہہ دیتا تو بھی سرکار خواجہ غریب نواز ناراض نہیں ہوتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ نے اس کی نازیبا باتیں سنی ہی نہیں۔ ایسی صورت میں آپ کسی سے انتقام لیتے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے پاس آیا۔ کشف کے ذریعہ سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کر لیا کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب اس شخص کے آنے کا مقصد ظاہر ہونے کے بعد بھی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نہایت شفقت و محبت سے اپنے پاس بٹھا کر فرمایا جس ارادے سے یہاں آئے ہو اسے پورا کرو۔ وہ شخص سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ سن کر وہ قتل کا ارادہ لے کر آنے والا انسان حیران رہ گیا۔ وہ اسی وقت آپ کے قدموں پر گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور اس کے حق میں دعائے خیر بھی فرمائی۔ بعض تذکرہ نگاروں نے اس واقعہ میں بیان کیا ہے کہ وہ شخص جو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا وہ غیر مسلم یعنی ہندو تھا، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور سے اجمیر آتے ہوئے دہلی میں قیام فرما تھے۔ وہ شخص حضرت خواجہ غریب نواز کے اخلاق کریمانہ کی برکت سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض صحبت اور دعاؤں کے اثر سے اسے 45 مرتبہ حج و زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اسرار الاولیاء میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص آخر میں خانہ کعبہ کے مجاوروں میں شامل ہو گیا تھا اور خوش قسمتی سے اس کا انتقال مکہ شریف میں ہوا اور وہی مقدس سرزمین اس کا مدفن ہوئی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ حضرات کے لیے اسی طرح کی اور ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔